ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں گا، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلک واصحابک۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، ایک بار پھر سلسلہ مدنی منوں کے مدنی پھول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ دیکھ سکیں گے تلاوت، نعت شریف اور مبلغ دعوت اسلامی سے گفتگو۔ تو ہو جائیے تیار اور مکمل سلسلے دیکھنے کے ساتھ ساتھ کر لیجئے اچھی اچھی نیتیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بھائی حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کرنے گئے تو وہ بہت خوش دکھائے گئے اور کہنے لگے، میں نے آج رات خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ڈول یعنی برتن عطا فرمایا جس میں پانی تھا، میں نے پیٹ بھر کر پیا، جس کی ٹھنڈک ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ جواب دیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی پیارے پیارے مدنی منوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ جی مبلغ دعوت اسلامی، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج کیا موضوع آپ لے کر آئے؟ ہمارا موضوع آج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارا موضوع ہوگا، اور اس پر انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آج ہمیں ان کے خاندان کے بارے میں پتہ لگے گا۔ اس موضوع سے آپ سے ہم گفتگو کریں گے، مگر سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا إنا
سنلقي عليك قولا ثقيلا صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. مدنی چین کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، ابھی آپ نے تلاوت قرآن پاک سنی اور اب ہم سنتے ہیں نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا ریشن بطحا میں جو اشک بہاتے ہیں، یا ریشن بطحا میں جو اشک بہاتے ہیں، گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے ہیں، گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے ہیں. وہ اپنے غلاموں کو دوزخ سے بچاتے ہیں، وہ اپنے غلاموں کو دوزخ سے بچاتے ہیں. اللہ کی رحمت سے جنت میں بساتے ہیں، اللہ کی رحمت سے جنت میں بساتے ہیں. سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں. سلطان گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں، سلطان گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں. ایسا ہوئے آقا طیبہ سے جدائی کو، ایسا ہوئے آقا طیبہ سے جدائی کو. اختار کو کب جانا پھر در پہ بلاتے ہیں، اختار کو کب جانا پھر در پہ بلاتے ہیں. یا ریشن بطحا میں جو اشک بہاتے ہیں، گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چین کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، اب ہم بڑھتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کی طرف. جی آپ نے بتایا کہ ہمارا موضوع خاندان مصطفیٰ ہے. یہ بتائیے سب سے پہلے کہ خاندان مصطفیٰ سے مراد کیا ہے؟ الحمدللہ آج ہمارا موضوع خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد آپ کے آباء و اجداد کا ذکر
آپ کا شجرہ نسب اور آپ کے جو دیگر رشتہ دار ہیں، مثلا آپ کی پھپھی صاحبہ ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کی اولاد ہے، یہ جو ہیں ان کا ذکر خیر انشاءاللہ عز و جل آج ہم سلسلے میں کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ بتائیے کہ شجرہ نسب کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ شجرہ نسب سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کرنا جو ہے یہ شجرہ کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے قبیلے کے بارے میں بات کری، عرب میں تو بہت قبیلے ہیں، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی اور اپنا شجرہ نسب بیان کیا، اپنا قبیلہ بیان کیا، اور یوں فرمایا۔ سیرت رسول عربی میں مسلم شریف کے حوالے سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو بزرگی عطا فرمائی، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو بزرگ بنایا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کو پیدا کیا تو مجھ کو ان کے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر قبیلوں کو چنا تو مجھ کو سب سے اچھے قبیلے میں بنایا، پھر گھروں کو چنا تو مجھے ان کے سب سے اچھے گھر میں بنایا، پس روح اور ذات اور اصل کے لحاظ سے ان سب سے اچھا ہوں۔ اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشہور قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، جیسے کہ کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 22 واسطوں تک شجرہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ اور یہ عدنان جو ہیں حضرت اسماعیل بن ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک سے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ شجرہ نسب کہلاتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرب شریف کے بہترین قبیلہ قریش میں سے ہوئے ہیں۔ مدنی چین کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منو، آپ نے بھی جانا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قبیلہ اور خاندان سب سے زیادہ فضیلت والا تھا۔ اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ جی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں بھی کچھ بتائیے، اور وہ اونٹوں والا جو واقعہ تھا اس کے بارے میں بھی بتائیے۔ اچھا ماشاءاللہ، اونٹ والا واقعہ بھی آپ کو پتا ہے۔ والدین کریمین جیسے کہ عرض کیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم ہیں، اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ والدہ ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ جو ہیں یہ حضرت عبد المطلب کے بہت ہی لائق فائق ہونہار اور محبوب بیٹے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ انا ابن الذبیحین، میں دو بارگاہ الہی میں ایسے افراد جو بارگاہ الہی میں قربانی کے لیے پیش کیے گئے، میں ان کا بیٹا ہوں۔ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ آپ کے والد محترم تھے، اور آپ اپنی جوانی کے عالم جب تھا آپ کا، تو آپ عرب میں بہت مشہور بھی تھے اور بہت پسند کیے جاتے تھے۔ بالخصوص قریش آپ پہ فخر کیا کرتے تھے، اور لوگ چاہتے تھے کہ ہماری بیٹی کا نکاح عبداللہ سے ہو جائے، لیکن رب کائنات کو منظور یہ تھا کہ حضرت آمینہ بنت وہب جو تھی ان کا نکاح ہو۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں یہ بھی عرب شریف کے بہت ہی معظم و مکرم خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، تو ان کے جو والد تھے ان کے دل میں بھی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت و محبت تھی۔ انہوں نے پیغام بھیجا، اور یوں حضرت آمینہ اور حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا کہ جن کے گھرانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور یہاں یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے، اور والدہ محترمہ بھی 6 سال کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو والدہ محترمہ بھی انتقال فرما گئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو زیادہ تھے، لیکن حضرت حمزہ اور حضرت عباس نے اسلام قبول کیا اور آپ زیادہ مشہور و معروف ہیں، اور آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان دونوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ امتیازی شان رکھتی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت ہی ابتدا میں اسلام قبول کر لیا تھا، اپنے مسلمان ہو گئے تھے، اور اس کا واقعہ یوں ہوا کہ ایک موقع پہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، ایذا رسانی کری اور آپ کو برا بھلا کہا۔ تو جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس گئے اور اس کے سر پہ اتنی زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور پھر یہی واقعہ جو تھا آپ کی عقیدت و محبت میں غلبے کا بھی باعث بنا اور آپ کے اسلام قبول کرنے کا بھی باعث بنا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور صحبت کا حق ادا کر دیا اور اپنی جان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد اور دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دی۔ تو یہ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کی شان بڑی نرالی ہے۔ ان کا جو مزار فائض الانوار ہے مدینہ شریف میں جو جبل احد ہے اسی کے ساتھ آپ کا مزار پر انوار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہ تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہ مستجاب الدعوات ہے پیارے مدنی منوں، یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پہ آپ کے توسل سے جو دعائیں کی جاتی ہیں، آپ کے وسیلے سے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ الحمدللہ قبول ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عباس تشریف لاتے تو ان کو بٹھاتے اور ان کو اپنے والد کا ہمسر فرماتے، اپنے والد کی طرح فرماتے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ اور پیارے مدنی منوں، ادب دیکھیے ان کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت دیکھیے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ بڑے ہیں یا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، تو یہ بتاتے کہ عمر میں تو میں چند سال پہلے پیدا ہوا ہوں، میں عمر میں بڑا ہوں، لیکن مرتبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بڑے ہیں۔ تو یہ ان کی محبت تھی، اور یہ خوف خدا سے رونے والے بزرگ تھے، صحابی تھے، اور ان کی ایسی شان ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب قحط پڑا اور بارش ہونا بند ہو گئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے وسیلے سے دعا کی تو الحمدللہ فوراً بارش برسنے لگی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ کے سامنے ابھی ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جان کے بارے میں پتہ لگا۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی جان بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی بتائیے۔ نام تو آپ نے بتا دیا ماشاءاللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، یہ بھی الحمدللہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، اور ان کی بہادری بہت مشہور ہے۔ ان کی جو بہادری ہے یہ بہت دلیر خاتون تھی، اور یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ ان کے شہزادے ہیں۔ تو ان کی بہادری بہت ہی زیادہ مشہور ہے، بالخصوص غزوہ خندق اور غزوہ احد میں انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بہادری کی تعریف فرمائی اور اس کی تحسین فرمائی ہے، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کے ناطے بھی، اور پھر ایک روحانی جو عقیدت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے حوالے سے یہ بہت عقیدت و محبت رکھتی تھی، اور تا حیات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار بھی رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام جیسے جلیل القدر صحابی کی یہ والدہ ہیں۔ تو بہرحال یہ پھپھی جان ہیں،
جن سے بھی ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ہی ان افراد سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت رکھتے ہیں اور الحمدللہ صاحب ایمان ہیں، ان سے ہمیں بھی محبت و الفت رکھنی چاہیے۔ ہمارے مدنی منع کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، جی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حنین ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امہات المؤمنین سے کیا مراد ہے؟ امہات المومنین سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائیں ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں۔ ان کو قرآن کریم فرقان حمید نے مومنوں کی مائیں کہا ہے، تو یہ بہت بڑا خطاب بھی ہے، اور اس سے امہات المؤمنین کی عظمت بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ تو بہرحال امہات المؤمنین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہتے ہیں، اور ان میں بالخصوص حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ بہت ممتاز حیثیت کی حامل ہیں، اور دیگر بھی۔ ایک کریم رضا بھائی، آپ کے منچ پہ چھوٹے سے مدنی منع بیٹھے ہوئے، ان سے کچھ گفتگو ہو جائے ہماری، اجازت ہے آپ کی؟ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ محمد جنید۔ محمد جنید نام ہے آپ کا، تو آپ یہاں کیوں تشریف لائیں؟ بیان کے لیے۔ بیان کرنے کے لیے آئے؟ کس کو سنائیں گے بیان آپ؟ آپ سب کو۔ ہم سب کو بیان سنائیں گے، کب؟ ابھی سنائیں گے فوراً؟ تو بیٹھ کے سنائیں گے کھڑے ہو کے؟ کھڑے ہو کے۔ چلیں سنائیں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے رات کا کھانا بھیجا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا کھانا واپس آتا تو ہم گھر والے ان کے انگلیوں کے نشانات دیکھ کر اسی جگہ سے کھاتے تھے۔ واہ واہ، کتنی خوبصورت ادا تھی حضرت ابو ایوب انصاری کی ادا پر ہم صدقے جائے وارد جائے کہ انگلیوں کے نشانات تلاش کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم اسی جگہ سے برکتیں لوٹ لیں۔ فرماتے ہیں، ایک بار کھانا بھیجا، اس میں لہسن اور پیاز بھی تھی۔ جب کھانا واپس آیا تو اس میں ہم نے انگلیوں کے نشانات تلاش کیے، لیکن مبارک انگلیوں کے نشانات نہ ملے۔ ہم پریشان ہو گئے، آج نہ جانے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول کیوں نہیں فرمایا۔ فرماتے ہیں، میں گھبرایا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آج آپ نے کھانا تناول کیوں نہیں فرمایا؟ ارشاد فرمایا، مجھے اس کھانے میں اسی بوٹی کی بو آ گئی جسے میں پسند نہیں کرتا، کیونکہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام وہی لے کے آتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس دن کے بعد سے ہم نے کھانے میں پیاز یا لہسن استعمال نہیں کیا۔ جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتے ہیں، جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتے ہیں، انہیں پیارا محمد مصطفیٰ اپنا بناتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جنید بھائی، آپ نے تیاری کی تھی اس کی؟ کیسے؟ کوشش کی تھی تو کامیاب ہو گئے۔ تو پیارے مدنی منوں، کیا سیکھا ہم نے؟ کہ ایک تو ان کے جو بیان سنایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت صحابہ کیسے فرماتے تھے، جیسے کہ حضرت ایوب انصاری کا انہوں نے بتایا کہ وہ وہیں سے کھاتے تھے جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں کے نشان ہوتے تھے۔ اور ہمارے جنید بھائی کا بیان بھی ہو گیا کیونکہ انہوں نے کوشش کی تھی۔ تو جو کوشش کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کامیاب ہوتا ہے۔ تو ہم بھی کوشش جاری رکھیں گے اچھی چیزوں کی تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ تو بول دیں۔ میرا نام محمد منام رضا تاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی، ان کے بارے میں کچھ بیان کیجیے. جی بتائیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شہزادی کونین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر ان کا استقبال کرتے اور انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس بات سے اسے اذیت پہنچتی ہے وہ میرے لیے بھی باعث تکلیف و اذیت ہے. اور ایک اور روایت میں کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے. مدنی چین کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، آج ہم نے خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ سنا. ہمارے ساتھ ایک اور مدنی منع بھی شامل ہے. آپ بھی کچھ بولیں گے؟ جی. کیا بتائیں گے؟ پانی پینے کی سنت اور آداب. کھڑے ہو کے بتائیے. پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، پانی اجالے میں دیکھ کر پینا چاہیے، پانی 3 سانسوں میں پینا چاہیے، پانی بسم اللہ پڑھ کر پینا چاہیے، پانی کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی مدنی چین کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منا، ہمارے سلسلے کا وقت ابھی ختم ہوا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان مصطفیٰ، فیضان مصطفیٰ. ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں گا، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا